بلایا. میں کوئی نعت خواں تو نہیں ہوں, نہ ہی میری اتنی اچھی آواز ہے. البتہ چند سیرت طیبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2-3 معجزات ہیں سرکار دو عالم کے, کہ ان کی شان میں جو کافی لوگ آج کل جو یہ امریکی قسم کے مولوی ہیں, وہ بہت بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو ان کو مخاطب کر کے, یعنی ان کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عام سے بشر ہیں, جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے, گلی کوچوں میں پھرنے والے ایک عام سے بندے, وہ جامع بشریت میں تھے لیکن وہ بشر نہیں تھے, وہ نور تھے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے. اور ہر نبی جو دلیل لے کے آیا ہے, لیکن نبی دلیل نہیں لائے, وہ خود نور مبین بن کے آئی. خود ہر نبی جو اس کائنات میں آیا ہے, جو اس دنیا میں آیا ہے, جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں, جتنے بھی رسول آئے ہیں, جتنے بھی صحیفے جن پہ اترے ہیں, جتنے بھی نقیب ہوئے ہیں, سب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا ہے. کسی کے کوئی ہاتھ پھیرتا تھا, کوئی پھونک مارتا تھا, کسی کے ہاتھ میں یہ تھا کہ ہاتھ پھیرنے سے لوہا پگھل جاتا تھا. سرکار حضرت یونس بہت کئی حضرت ادریس تھے, بڑے اچھے درزی تھے, درزی کا کام کرتے تھے, اور ان کے کافی معجزے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا, جس کو پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا. یعنی ہر وہ معجزہ ہے جو ہر رسول کی ذات سے الگ ہے, یعنی اس کے جسم سے الگ ہے, یعنی جو جامع بشریت میں ہیں ان سے الگ ہے. لیکن سرکار دو عالم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو خود ہی ان کی ذات ہی ایک معجزہ تھی. یعنی ان کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم کا سایہ نہیں تھا. اس سے پہلے جتنے بھی نبی, جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, سب کے سایہ سرکار دو عالم ہی باہر کائنات میں ایک ایسی ہستی گزرے ہیں کہ جن کا سایہ نہیں تھا. اور علامہ زرقانی علیہ رحمہ سے جو میں نے بیان کیا تھا ادھر آیا ناپا میں, علامہ زرقانی علیہ سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ علامہ صاحب کیا ہی ہے کہ سرکار دو عالم کا سایہ کیوں نہیں ہے؟ جتنے بھی اس سے پہلے نبی آئے ہیں سب کے سائے تھے, لیکن سرکار دو عالم کا ہی سایہ کیوں نہیں تھا؟ تو علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کا سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ خود اللہ کا سایہ تھے, اور سایہ کا سایہ کبھی نہیں ہوتا. اور ان سے پھر کسی نے پوچھا کہ کیا ہی وجہ ہے کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ سرکار حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں کہ وہ بڑے حسین تھے, بڑے جمیل تھے, اور ان کا حسن آج تک جو ہے مشہور ہے, لیکن سرکار دو عالم کے حسن کے بارے میں نہ تو ہم نے کسی تصنیف میں پڑھا ہے, نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ وہ بڑے حسین تھے. ایسے کیوں نہیں لکھا گیا سرکار دو عالم, حالانکہ سرکار دو عالم کی رایا میں نبی ہیں سرکار یوسف, یعنی ان کی رایا ہیں جتنے بھی نبی یا پیغمبر گزرے ہیں. تو علامہ زرقانی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے چہرے پر ایک پردہ ڈالا تھا, حسن کا پردہ, اور وہ پردہ اٹھا دیا تھا. حضرت یوسف کے دنیا میں بھیجے جانے کے بعد وہ پردہ اٹھا دیا گیا تھا, اور وہ حسن جو تھا, حسن یوسف جو تھا, وہ دنیا پہ عیاں ہو گیا تھا, ہر بندہ اسے دیکھ سکتا تھا. لیکن سرکار دو عالم پہ ایسے ہی 70 پردے خدا تبارک و تعالیٰ نے ڈالے تھے, لیکن ان میں سے ایک ہی نہیں اٹھایا. وہ اس لیے نہیں اٹھایا کہ اگر وہ ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو سورج کی روشنی مان پڑ جاتی. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حسن کی یہ بات ہے. اور ایک شخص مامون الرشید کے پاس آیا اور اس نے فرمایا کہ اے خلیفہ میرے پاس سرکار دو عالم کے 5 بال ہیں, یعنی ان کے بال مبارک ہیں. تو مامون الرشید نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ تیرے پاس وہی بال ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس نے بڑی قسمیں کھائیں, بڑی کہا مامون الرشید کو, لیکن مامون الرشید نہیں مانا. تو اینڈ پہ مامون الرشید نے بلایا سرکار امام رضا علیہ السلام کو, جو کہ جد تھے حضرت رسول خدا کے. تو ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس رسول خدا کے 5 بال ہیں, میرے پاس رسول خدا کے 5 بال ہیں, تو ہم کیسے یہ مان لیں کہ یہ وہی بال ہیں جو رسول خدا کے ہیں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو, آگ لے کے آؤ. جب ان کے پاس تھوڑی سی آگ آئی تو سرکار نے فرمایا کہ ایک ایک کر کے ان بالوں کو اس آگ میں پھینکو. جو ہی وہ 3 بال جو نہیں تھے رسول خدا کی نسبت سے, وہ جو ہی آگ کی لپیٹ میں گئے, آگ نے ان کو جلا کر بھسم کر دیا. لیکن جو ہی وہ جو 2 بال جو اصلی بال تھے وہ آگ کی حدود میں گئے, وہ آگ ماند پڑ گئی, گلاب کی پتوں کی ماند ہو گئی. یعنی یہ وہ معجزات ہیں جو آج کل دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ حاضر ناظر نہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کے بال جو ان کے جانے کے کتنے سالوں کے بعد ہیں,
مامون الرشید کا وہ دور تقریباً 300 ساڑھے 300 سال کے بعد آ رہا ہے، اور اس دور میں آ کر یہ ان کے وہ بالوں کا معجزہ ہے۔ اور جو فضلات ہیں، جیسے یہ ناخن ہیں، یہ تراش دیے جاتے ہیں، تراش کے ہم پھینک دیتے ہیں، کچھ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں، کچھ دفن کر لیتے ہیں۔ اور ایک دفعہ سرکار دو عالم نے اپنے ناخن تراشے، اور ناخن تراش کر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دے دیے، اور جب ان کو دے دیے تو انہوں نے سنبھال کے رکھ لیے کہ جب کہیں رسول خدا کسی غزوے میں جائیں گے تو میں ان کی زیارت کر لی کروں۔ تو جو ہی انہوں نے وہ بال جو ایک رومال میں باندھ کر، ایک پوٹلی میں باندھ کر الماری میں رکھے تھے، اور جب وہ گئے تو جو ہی ان کو نکال کر دیکھا تو کوئی زمرد بن چکا تھا، کوئی یاقوت بن چکا تھا، کوئی ہیرا بن چکا تھا۔ یہ سرکار دو عالم کی ذات کے وہ معجزات ہیں جو ان کی ذات سے ہیں، لیکن ان سے الگ کر کے جو فضلات، ہم جس کو فضلات کہتے ہیں، اگر بال کاٹ لیے جائے، بال بڑھ گئے تو کاٹنے پڑتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ فضول چیزیں ہیں، اگر ناخن بڑھ جائے تو یہ تراش لیے جاتے ہیں۔ اور سرکار حذیفہ رمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے کنویں کا پانی اتنا کڑوا ہے کہ جیسے تما بھی نہیں ہوتا۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میرے پاس ایک پیالے میں پانی لے کے آؤ۔ سرکار رسول خدا کے پاس جب پانی لے کے آیا گیا تو سرکار رسول خدا نے ایک اس میں کلی کر دی، یعنی کلی کر دی، ہم اگر کسی کو کہیں کہ کسی کا جھوٹا نہیں پیتے، وہ کلی کر دی، اور فرمایا سرکار حذیفہ یمانی سے کہ یہ جا کر اپنے کنویں میں پھینکو۔ اور سرکار حذیفہ یمانی نے جو ہی وہ پانی کنویں میں پھینکا، کنواں اتنا شیریں ہو گیا کہ جیسے چینی بھی نہیں، جیسے شکر بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار دو عالم کی ذات کے وہ معجزات ہیں، وہ معجزات ہیں جو ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، جو فضلات ہیں، یعنی کہ یہ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو جسم سے علیحدہ ہو کے ہم پھینک دیتے ہیں، یعنی تھوک ہے وہ اس کو پھینک دیا، لباب دہن جو منہ میں آتا ہے ہم پھینک دیتے ہیں، اپنی ذات سے علیحدہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جتنی دیر منہ میں رکھیں گے یہ ہمیں پریشانی دے گا۔ لیکن سرکار دو عالم جو یہ کہنا کہ صرف وہ بشر تھے، وہ ایک آئے اور ایک دین دے کے چلے گئے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ جامع بشریت میں تھے، جامع بشریت میں تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جا بجا فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہارے لیے تم کو تمام جہانوں کے لیے، یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جب تک عالمین نہیں، جب تک عالمین رہے گی تب تک رسول خدا رحمت للعالمین رہیں گے، جب تک خدا کی خدائی رہے گی تب تک رسول کی رسالت رہے گی، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم رسول خدا کی امت سے ہیں، اس رسول کی امت سے ہیں جس کی امت میں، جس کی رایا میں نبی ہیں۔ نبیوں کی رایا میں تو لوگ تھے، بنی اسرائیل جیسے ہم پہ تو، اور ہم جو پاکستان اور جو وسطی ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پر خدا کا لاکھ لاکھ کرم و فضل ہے کہ ہماری طرف کوئی نبی چل کر نہیں آیا، صرف ہمیں رسول کی ذات کی کچھ باتیں ملی ہیں جن سے ہم لوگ متاثر ہو کے یہ سبھی لوگ اسلام پھیلا ہے برے صغیر میں۔ اور جتنا بھی آج پوری دنیا میں دیکھ لیا جائے، پوری دنیا وزٹ کر کے دیکھ لیں، خاص سعودی عرب سے لے کے جہاں تک بھی آپ چلے جائیں، آپ کو ایسا اسلام نہیں ملے گا جو آج کل پاکستان اور وسطی ایشیا میں۔ اب عرب میں دیکھیں، ہم نے تو خود جا کے دیکھا ہے، 4 سال میں وہاں رہا ہوں، لیکن وہاں جا کے دیکھا ہے کہ لوگ احترام ہی نہیں کرتے۔ ہم تو کوئی بھی چیز عربی میں لکھی ہو اس کا اتنا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن کا احترام بھی نہیں کرتے۔ یہاں تک ہے جیسا اسلام پاکستان میں ہے، اس سے بہتر اسلام نہیں ہے کسی دنیا میں۔ اور خدا تبارک و تعالیٰ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اسلام کو اور زیادہ پھیلائے، اور ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہو سکے کہ بروز محشر جب سرکار مقام محمود پر موجود ہوں گے سرکار رسول خدا، تو وہ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاں یہ میری امت سے ہے، نہ کہ وہ شرمندہ ہوں کہ یہ میری امت سے ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ زانی ہیں، یہ چور ہیں، یہ چغل خور ہیں۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور فخر کرنے کے ساتھ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، وہ چیزیں جو کہ رسول خدا کو انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ ہم صرف یہی نہیں کہہ سکتے کہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہو تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کہ کیا وہ مسلمان، کیا ہم اپنی طرف اپنے ضمیر میں جھانک کر یہ دیکھیں کہ کیا ہم وہ عمل پیرا ہیں جیسے اسلام نے بتایا گیا ہے، جیسے اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ پردیس میں مجبوریاں ہو جاتی ہیں، ابھی لوگ کہیں گے کہ بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، پردیس میں بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس سے بہتر نہیں۔ میں نے ایک علامہ صاحب کو کال کی اور ان سے میں نے کہا کہ ہم ادھر روزہ بڑا مشکل ہے رکھنا جو ہم کام کرتے ہیں، تو اگر ہم کام کریں
تو جیسے اگر روزہ رکھا ہوا ہے کام کریں تو اسپیڈ سے کام نہیں کر سکیں گے، تو اس میں ہمارا روزہ بھی خراب ہوگا کیونکہ ہم خیانت کر رہے ہیں اپنے ماسٹروں کے ساتھ. تو اس وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں تو پھر گھر بیٹھ جاؤ کیونکہ کام فرض نہیں ہے، روزہ فرض ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھ کر یہ بات ان پہ چھوڑ دو کہ اگر تم اس بدلے میں، اس کے بدلے میں، چھوڑنے کے بدلے میں اگر تمہارا یہ ایمان ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے تو پھر تمہارا ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر پورا یقین ہے. وما علینا الا البلاغ.